إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے یوم العرفہ کے عنوان کے ساتھ حج بیت اللہ 2023 کی خصوصی نشریات بہت جلد انشاءاللہ خطبہ حج آغاز ہوگا اور اس کو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، ترجمہ بھی پیش کیا جائے گا، اس پر سوالات بھی انشاءاللہ ہم قائم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج کے اس دن کی تمام برکتیں خود بھی سمیٹ سکیں اور آپ تک بھی پہنچا سکیں، چونکہ آج کا دن بہت بڑا دن ہے، ہم سب کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ اگر ہم سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ اس دن کی معرفت ہمیں عطا فرمائے اور اس دن کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج بیت اللہ ادا کیا جا رہا ہے، ایک حج پرفارم ہوتا ہے اور اس کا ایک پیغام جاتا ہے عالمی برادری میں، چونکہ مسلمانان عالم کی یہ سب سے بڑی مجموعی عبادت ہے۔ حج بیت اللہ جو ہے، اگر تمام عبادات میں دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حج بیت اللہ وہ واحد عبادت ہے کہ جو سب سے بڑی عبادت، یعنی کہ سب سے بڑی تعداد میں یکجا ہو کر عبادت کی جاتی ہے۔ اقوام عالم پر جو اس کا پیغام جا رہا ہے، اقوام عالم جو اس سے میسج لے رہی ہے، کیا میسج لے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مختلف مواقع پر مختلف صورتوں میں جمع ہونے کے احکامات عطا فرمائے ہیں۔ دن اور رات میں 5 وقت اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، محلے کی سطح پہ مسلمان جمع ہوتے ہیں، مل کے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور محلے کی سطح پہ جو مسائل ہیں ان کا احاطہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ عطا فرمایا، جمعے میں نمازوں کی بنسبت ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے اور اس میں محلے سے باہر سمجھ لیں کہ کچھ محلوں کے جو معاملات ہیں وہ سمجھنے کا اور ان پر جو ہے ان کا حل ڈھونڈنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ اور پھر عید کی صورت میں اللہ پاک نے ایک شہری لیول پہ جمع ہونے کا ایک موقع عطا فرمایا۔ حج جو ہے یہ مسلمانان اسلام، عالم اسلام کے جتنے مسلمان ہیں، مختلف طبقات سے، مختلف ملکوں سے، مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور وہاں جمع ہو کے ایک جیسا لباس ہے، ایک جیسی تسبیحات ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک اور کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد۔ ایک جیسے لباس ہیں، ایک جیسی گفتگو ہے، ایک جیسی دعائیں ہیں اور پھر وہاں عالم اسلام کے جو مختلف معاملات، جو مسائل ہیں ان کو بھی کما حقہ جو ہے جمع کر کے ان کو جو ہے نا ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے لیے ایک پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے، اسلام جو ہے یہ فرق مٹانے کے لیے آیا ہے اور اسلام وہ مذہب ہے جو دنیا کی قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے، دنیا کی امامت، دنیا کی صلاحیت کی اسلام جو ہے صلاحیت رکھتا ہے قیادت کرنے کی۔ اور الحمدللہ ایک بڑے عرصے تک اسلام نے اس کی قیادت فرمائی ہے۔ بڑے بڑے وہ ممالک جو اپنے آپ کو اس وقت طاقتور سمجھتے تھے، لیکن جب اسلام کی حکومت آئی، خلافت راشدہ کا دور آیا تو بڑے بڑے حکمران مسجد نبوی کی چٹائی پہ بیٹھ کے انتظار کرتے تھے کہ اب مسلمان ہماری قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے یہ پیغام دے رہا ہے کہ اسلام دنیا کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور کی بھی ہے، اور اسلام جس دور میں دنیا پر غالب تھا وہ دور دنیا میں امن کے لحاظ سے ایک سنہرا دور ہے۔ آج اگر اسلام میں کچھ معاملات ہو گئے ہیں تو یہ ہمارے جو اشرافیہ ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، ان کی نااہلی اور یا یہ کہہ لیں کہ دینی جو تعلیمات ہیں، جو حضور کے جو سنہری اصول ہیں، ان سے دور ہونے کی وجہ سے یہ معاملات ہیں۔ ورنہ حج جو ہے یہ اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ اتنے بڑے تعداد میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، امن کے ساتھ
محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں. اور یہاں تک کہ دیکھیں احرام کی حالت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا بال نہیں توڑ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، کوئی پتا نہیں توڑ سکتے، کسی چھوٹے سے جو چھوٹے جانور کو تکلیف نہیں دے سکتے. اس سے یہ میسج ہے کہ اسلام ہر چیز، ہر جو مخلوق ہے، جس طرح کی بھی مخلوق کو اسلام اس کے تحفظ کا درس دیتا ہے. تو حج ہمارا سب سے بڑا اجتماع ہے. اور خاص طور پہ میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح آج کل اسلام کے حوالے سے مسلمان مختلف ممالک میں جو ہے مظالم کا شکار ہیں، مظلوم ہیں، تو خطبہ حج میں ان کو نشاندہی کرنی چاہیے اور مسلمانوں کو مجتمع ہو کر جو ہے جو اسلام کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف قدم بڑھانا چاہیے. اور جب ہم قدم بڑھائیں گے تو اللہ رب العالمین کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات. یہ ایک خیر سگالی کا بھی پیغام ہے کہ ایک مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہیں مسلمان. کوئی کسی کی زبان کچھ ہے، کسی کا کلچر کچھ ہے، کسی کا تمدن کچھ ہے، لیکن ہیں سب مسلمان. سب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح انٹریکٹ ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو دوسرا مسلمان بڑھ کر اس کی تکلیف دور کر رہا ہے. کسی کی کوئی مدد کا موقع ہے تو دوسرا مسلمان کسی بھی ملک سے آیا ہوا ہے اس کی مدد کر رہا ہے. ایک عالمی طور پر یہ پیغام جا رہا ہے حج بیت اللہ کے موقع پر کہ مسلمان کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو، وہ جب حج بیت اللہ کے موقع پر آتا ہے تو اس بات کا اظہار کر دیتا ہے کہ یہ جو ملت واحدہ ہے، یہ امت مسلمہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ہی ملت ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کے رہائشی ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں. تو یہ ایک بہت اچھا پیغام جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈسپلن، جو ڈسپلن آپ حج بیت اللہ کے موقع پر کتنی کثیر تعداد، جو کہ میں یہ حتمی طور پر تو اس کی تعداد کو ہم نہیں کر سکتے، لیکن 30 لاکھ سے زائد افراد ماشاءاللہ اس سال حج بیت اللہ ادا کر رہے ہیں. 30 لاکھ سے زائد افراد. تو اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ 30 لاکھ سے زائد افراد ایک مقام پر موجود ہوں اور وہاں پر کسی قسم کی کوئی بدامنی نہ ہو، کسی قسم کا کوئی ڈسپلن میں کوئی فرق نہ آ رہا ہو، لوگ ایک دوسرے سے پیار محبت سے مل رہے ہیں، دوسرے کے کام آ رہے ہیں، عبادت کی جگہ عبادت کر رہے ہیں، تسبیحات کی جگہ تسبیحات ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے. یہ کتنا بڑا پیغام جا رہا ہے عالمی سطح پر کہ مسلمان ایک پرامن جو ہے قوم ہے اور ان کی عبادات کا طریقہ کار بڑا منظم انداز میں کیا جاتا ہے. اچھا، علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ فلسفہ حج جو ہے وہ پیغام تو ہم نے لے لیا، فلسفہ کیا ہے حج کا بنیادی طور پر، چونکہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفی موجود نظر آتی ہے. حج کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ بلا شبہ رئیس بھائی بات یہ ہے کہ اسلام نے جو عبادات کا تصور دیا ہے وہ محض چند رسومات کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان عبادات کے پیچھے حکمتیں بھی ہیں، فلسفہ بھی ہے، تربیت بھی ہے، اصلاح بھی، بہت کچھ شامل ہے. ایک فرد کی اصلاح بھی ہے اور پورے معاشرے کی اصلاح بھی ہے. ہم نماز کو دیکھیں تو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ جو آپ نمازیں ادا کر رہے ہیں، اس نماز کا جو خاص مقصد یا اس کی تربیت جو آپ کو حاصل ہوگی کہ بے حیائی اور برے کاموں سے رک جائیں گے. روزہ فرمایا تو فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ بس کھانے پینے سے رک جانا ہے، بلکہ فرمایا نہیں، اس کھانے پینے سے رکنے کا اصل مقصود کیا ہے؟ تقوی حاصل ہونا، کہ رب کی رضا کے لیے جب حلال کو چھوڑ دیا ہے تو کیا اس کی رضا کے لیے حرام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اس کو راضی کرنے کے لیے گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ زکوٰۃ کی بات ہے تو فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ دل سے مال کی محبت کو ختم کرنا اور رب کے دیے ہوئے مال کو رب کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا. اسی طرح یہ حج ہے، فرمایا کہ جو حج کے لیے جائیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ کوئی بےہودہ بات کریں، نہ کوئی گالم گلوچ کریں، نہ آپس میں جھگڑا کریں. یہ جو ہم بار بار کریں نا پرامن اجتماع، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے اس کیفیت میں رہنا ہے. وگرنہ دو افراد جمع ہو جائیں، مختلف علاقوں کے ہوں، ایک دوسرے کی بات سمجھ میں نہ آئے تو فوراً غصہ ہو جاتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے، یہ میری جگہ ہے، اور بہت سارے معاملات. لیکن فرمایا نہیں، حج میں سب چیزوں کو برداشت کرنا ہے. ایک تو یہ اس کا فلسفہ ہے. دوسرا جو علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تو بنیاد عشق ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، مطلب کوئی خاص عبادت الگ سے ادا نہیں کر رہے. ایک دن ہم نے مینا میں گزارا خیموں میں، ایک دن میدان عرفات میں کھلے میدان میں جمع، اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے جناب. ایک رات مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، بال کٹوا رہے ہیں. کوئی الگ سے کوئی عبادت نہیں کی ہم نے، مخصوص مکانات پر مخصوص اوقات میں ٹھہرے ہیں. کیوں؟ چونکہ اللہ کے محبوب ٹھہرے تھے. جو اللہ کے محبوبوں نے کیا ان کی اتباع کرنی ہے، تاکہ اللہ کے محبوب اگر بننا ہے تو محبوبوں کے نقش قدم پر چلنا ہے. تیسری بات یہ ہے
کہ جو خاص طور پہ ایک روحانی خوشی وہاں میسر آتی ہے کہ ہم اگر بیرون ملک سفر کریں اور ہمیں اپنے وطن کا کوئی آدمی مل جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے مل کر، اچھا ابھی پاکستان سے کون سے علاقے سے، فلاں شہر سے، اچھا اپنے شہر کا مل جائے تو اور خوشی ہوتی ہے، اور پھر اس سے شناسائی ہوتی ہے. جب حج پہ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ہر جگہ مسلمان بھائی نظر آتے ہیں. یہ کہاں کے مسلمان، یہ افریقہ کے مسلمان بھائی ہیں، علامہ صاحب کتنی تقویت ملتی ہے. یہ میرا افریقہ کا مسلمان بھائی ہے، یہ میرا انڈونیشیا کا مسلمان، یہ فلپین کا مسلمان بھائی ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں پیارے آقا کے عشاق موجود ہیں وہ سب ایک مقام پر موجود ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں. زبان سمجھ میں نہیں آ رہی، گفتگو نہیں کی جا رہی، لیکن دل خوش ہو رہا ہے کہ یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ میرا دینی بھائی ہے. یہ وہ ہے جس کے لیے سرکار نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، تو حضور کی وہ حدیث ہے نا کہ مسلمان جسد واحد ہیں، اس کا حقیقی مظہر حج میں نظر آتا ہے. ایک دوسرے کی تکلیف زبان سے بیان نہیں، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ فلاں بھائی تکلیف میں، دوڑے دوڑے مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے. تو یہ جو فلسفہ حج ہے در حقیقت امت کی وحدت، فکری وحدت، نظریاتی وحدت، معاملاتی وحدت، ہر کیفیت میں امت مسلمہ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے تمہارا کلچر الگ ہوگا، زبانیں الگ ہوں گی، کھانے پینا رسم و رواج الگ ہوگا، لیکن نظریہ ایک ہے. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما وہدی ونورا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت فلسفہ ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جو ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم الحمدللہ کتنے خوبصورت مذہب سے وابستہ ہیں اور اللہ نے کیسا خوبصورت مذہب ہمیں عطا فرمایا. اس کی معرفت اگر حاصل ہو جائے تو یقیناً ہمیں روحانی بالیدگی بھی حاصل ہوگی اور روحانی ارتقاء بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اچھا علامہ صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج بیت اللہ کا یہ جو منظر ہے یہ دیکھنے میں جیسا کہ نظر آتا ہے کہ جناب کہیں وقوف کر لیا، کہیں پہ قیام کر لیا، کہیں پہ طواف ہو رہا ہے تو کہیں صفا مروہ کی سعی ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں تو عمرے میں بھی بہت سی چیزیں اس میں سے ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیا ہم فرق اس میں، چونکہ میدان وقوف تو نہیں ہے عمرے میں، تو یہ فرمائیے گا کہ عمرہ کرنے والا عمرہ کر رہا ہے اور اس کو حج کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تو کتنی چیزیں رہ جاتی ہیں عمرے کے بعد؟ دیکھیں عمرے کے بعد بنیادی طور پر جیسے وقوف عرفات کا یہ دن ہے، پہلے منی کا قیام ہے 8 تاریخ کو، 5 نمازیں منی کے اندر ادا کرنی ہیں. اس کے بعد حج کا رکن اعظم جو ہے وہ وقوف عرفات ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر مزدلفہ کی جو رات ہے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے برابر. اللہ، اس رات کے اندر عبادت کریں، کنکریاں بھی چننی ہیں، صبح اٹھیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر مناجات کریں گے اور اس کے بعد پھر نکل پڑیں گے ہم رمی جمرات کے لیے. اس کے بعد قربانی ہوتی ہے اور اس کے بعد حلق ہوتا ہے. قریش کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ یہ کرنے کے بعد کہتے تھے کہ اب ہمارا حج ختم ہو گیا، ہم قریش ہیں، ہم وی آئی پی ہیں. قرآن کا نہیں، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. فرمایا کہ منی کے اندر آ کر اللہ کا ذکر کرو. اچھا منی میں آ بھی جاتے تھے تو کیا کرتے تھے، بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہ میرا باپ یہ اور میرا دادا یہ اور میرا فلاں یہ. فرمایا کوئی باپ دادا کا نام نہیں لینا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فرمایا جیسے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اس سے بڑھ کر بیٹھ کر تم نے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. اللہ اکبر. یہ حالانکہ سارے کا سارا حج اللہ کا ذکر ہے، لبیک اللہم لبیک اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے. لیکن فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا یہ جو ذکر ہے یہ دلوں کو چین دیتا. ولا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. دوسرا آخر کے اندر یہاں قرآن نے یہ پیغام دیا. فرمایا تم نے کیا کرنا ہے، فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اللہ اکبر. فرمایا کہ سامان لے کر جا رہے ہو، سارا سامان جمع کر رہے ہو، زیادہ راہ جو ہے نا تقویٰ و پرہیزگاری کو. پھر انسان دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے گھر دے دے، یا اللہ مجھے مکان دے دے، مجھے فلاں دے دے، فلاں دے دے، مال دے دے. فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا ہی دنیا مانگ رہے، دنیا دے دے. فرمایا تم نے کیا کہنا ہے، تم نے کہنا ہے وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. سبحان اللہ. فرمایا تم نے یہ التجا کرنی ہے کہ خدایا تو ہماری دنیا کو بھی اچھا فرما دے،
دنیا کے اندر فقر سے ہمیں محفوظ فرمانا، دنیا کے اندر تکلیف سے ہمیں محفوظ فرمانا، لیکن ہماری آخرت کو اور سب سے بڑھ کر ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ ایک میں دعائے ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ کو جب چھوڑا، حضرت اسماعیل کو چھوڑا، اللہ اکبر، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ اب یہ ہر عالم دین یہی بات کر رہا ہے کہ یہ عشق و محبت کی بات ہے۔ بھائی یہ نمازوں کو کیوں جمع کر رہا؟ اذان ہو رہی ہے مغرب کی، بھائی نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا۔ پاکستان میں تم کہتے تھے نماز ان الصلاۃ کان المؤمنین کتابا موقوتا، اذان ہو رہی ہے، کدھر جا رہے ہو؟ بولا نہیں نماز نہیں پڑھنی، وہاں جا کے پڑھنی۔ بھائی رات کے 9 بج جائیں گے، 12 بج جائیں گے، نماز کا ٹائم چلا جائے گا۔ بولا نماز وہی نماز ہے جو میرے مصطفیٰ نے پڑھی، جیسے پڑھی ہے فرمایا بب مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست گر بہ رسیدی تمام بولا بیس۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اتباع اپنے اندر، عشق و محبت اپنے اندر پیدا کرے اور حج سے واپس آئے اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارے۔ کیا اچھا شعر آپ نے علامہ اقبال کا پیش فرمایا، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ کیا خوبصورت بات۔ اچھا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، علامہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ اویس احمد صاحب، جو لوگ حج پہ چلے گئے انہیں تو سعادت اللہ نے عطا فرما دی، جو رہ گئے جو نہ جا سکے ان کے لیے آج کا دن کیسے مفید ہو سکتا ہے؟ وہ کیا اوراد و وظائف ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو انہیں آج کے دن کی برکتیں ان کے دامن میں آ سکتی ہیں؟ میں چاہوں گا جو ارشاد فرمائیے۔ پاکستان میں جو یوم عرفہ کا دن ہوگا، آج تو جیسے وہاں پر ہے، کل ہمیں وہ دن نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دن روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر انسان، ویسے بھی گرمی کا موسم ہے اور اس میں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو تھوڑا مشقت کا روزہ ہوگا، اور حج کا جس کی ہم مشابہت پیدا کر رہے ہیں وہ نام ہی مشقت کا۔ اب تو خیر یہ ہوتا ہے یہاں سے بیٹھے وہاں اترے، وہاں سے بیٹھے یہاں اترے، لیکن ایک وقت تھا کہ اس میں 4 مہینے 5 مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 16 سال کی عمر میں پہلا حج کیا تھا میں نے، اور میں نے 55 حج کیے۔ اگر جیل میں بھی ہوتے تھے نا تو درخواست جاتی تھی کہ مجھے حج پہ جانا ہے، جیل سے نکل کے حج پہ جاتے تھے، کبھی حج قضا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا تھا کہ ہمیں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم عورتوں کا جہاد حج ہے، تو میرے سفر حج کا جو بندوبست ہے وہ مکمل ہوا یا نہیں، مجھے انفارم کریں۔ تو یہ اس میں مشقتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ یہی پیغام یہاں کے حاجیوں کے لیے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھیں۔ اس میں کچھ مشقت ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میری راہ میں تم مشقت برداشت کرو گے تو رستے کھول دوں گا۔ تو روزہ رکھیں، اس کے بعد دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں، اس دن جو ہے وہ بکثرت دعائیں پڑھیں۔ اور اگر پیغام کی بات ہے تو بس یہ پیغام ہے یار، اتنا کرو کہ کم از کم گناہ نہ کرو۔ یہ حرمت والا دن ہے، اس سے بڑا کوئی دن نہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ کہتا ہے ہم نے مہینے تو 12 بنائے ہیں، لیکن اس میں جو 4 مہینے نا اپنی جانوں پہ اس پہ ظلم، 4 مہینے فرمائے اللہ نے، اور ان میں پھر جو کلائمیکس ہے وہ یہ ہے، عرفہ ہے، وہ 9 اور 10 ہے۔ یہ تو اتنا بڑا دن ہے انسان کی زندگی کا کہ اس میں انسان صرف ان سے مشابہت پیدا کر کے اپنی مغفرت پیدا کر لیتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے احترام کا، حرمت کا، تقدیس کا دن ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ بھئی آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ حافظ اویس صاحب، علامہ حافظ اویس احمد صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا عرفانی روحانی کلام فرمایا آپ نے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حج بیت اللہ کی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت اچھے انداز میں ہمارے علامہ احمد منیر نورانی صاحب نے کلام فرمایا، جوابات عنایت فرمایا، اور علامہ محمد خرم اقبال رحمانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ چاروں ہمارے مہمانان گرامی، چاروں اسکالرز نے حج بیت اللہ کے حوالے سے، اس کی جزیات کے حوالے سے، اس میں موجود حکمتوں کے حوالے سے، اس کے فلسفے کے حوالے سے، اس کے پیغام کے حوالے سے بہت سی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور آج کے دن کی مکمل برکتیں عطا فرمائے۔ اس سیگمنٹ کے بعد اگلے سیگمنٹ میں جب داخل ہوں گے ہم تو ہمارے ساتھ ہوں گے عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، اور ہمارے ساتھ ہوں گے محمد وسیم وسیع اور ممتاز معروف عالم دین علامہ
مفتی احسن نوید نیازی خان صاحب تشریف فرما ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة